नाम का अदी छा नालो आहे? अल्लाह डेरी कंहिंजी घर वारी आहे? मुना शेख जी। छा मसइलो आहे अदी? मसाद में घर बैठे थी मसाद बानो शेख आनी घर में घिरियो जबरदस्ती करण लगो हथे पाई पयो मना गलत इरादे सां घिरियो आनी घर में वरी मार आवाज पुकड़ियो रड़ियो पयो माके धक दियई वीडियो भी सही मुंहिंजा कपड़ा भी फाड़े सटी सारी कमीज मुंहिंजी फाड़जी वई मां रड़ियो दा कयूं मुंहिंजो भिरा नंढड़ो 10 सालन जो वो भजी आयो वॾो उन भजी आयो उन की बाट जे कनी धिका ॾिनई वो भित में लॻो वञी वरी उन ओड़े पाड़े के दा रड़ी उन कुकड़ी मुंहिंजे नंढे भिरा कयूं वरी ओड़ो पाड़ो सारो भजी आयो वरी भित को ख़राब थी त भजियो भॼण जे बावजूद चवंदो वियो आख़िरी में चयो मां तोखे छा चवंदो वियो? चयो मां तोखे ॾिसी रहंदुमि पर ज़मीन हुयूं त भित को टपो कई पियो त ज़मीन जो ख़राब थी वियो फिर चलो सारो मुंहिंजो इहे कमीज़ बि लिए करके सारा मुंहिंजा कपिड़ा फाड़े छॾिया। अच्छा हाणे तव्हांजो आख़िरी मुतालबो अॻे भई इहो वाक़िया थियो आहे छा? अॻे बि ॿाट चकर मां आई घर वेठी ईअं मूंखे यानी चिंबड़दो पाड़े सिरिया मसा छा नालो अथसि? बानो शेख बट चकर पहिरियों बि मूंखे चिंबड़ियो वञी मां रफ़ा दफ़ा करे छॾियो मां चयो ठीकु आहे पा आपत गिरिया मां चयो मसा हाणे मां चयो कंहिंखे ॿुधाईंदासीं बिरादरी जा मसइला मां चयो ॻाल्हि घणी वधी वेंदी मां चयो जल्दी वरी नी करे मां वरी मां चयो ठीकु आहे बसि भला नियत अथसि मां चयो चलो मां चयो सम्झी वेंदो सोचींदो पर उन हाणे आख़िरी मुतालबो अदी तव्हांजो? आख़िरी आहे मूंखे इंसाफ़ कयो वञे मां सां हक़ कयो वञे मूंखे इंसाफ़ खपे। कैमरामैन सईद कमर के साथ अब्दुल वैस सुमरो, सहारा न्यूज़, रीजनल ब्यूरो चीफ सक्कर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्हिका शहर रावलपिंडी में धमाका। धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 7 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके सदर में वाक़या कोयला सेंटर चौक में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। इलाके को कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया। खबर दें आपको ढेरकी के साथ रेती से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ढेरकी के साथ रेती नरली माइनस में रेती का रहायशी 19 साल मोहसिन वल्द गुल मोहम्मद नरली माइनस में पानी की रफ्तार तेज होने के सबब नहाते हुए डूबकर हलाक हो गया है। इस बारे में मजीद अपडेट करें हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरो। जी आपको बताते चले कि अफसोसनाक वाकया ढेरकी के साथ रेती में पेश आया है। ढेरकी के साथ रेती नली महनर में रेती का रैशी 19 साल मोहसन कोरी वल्द गुल मोहम्मद अलीस दादू कोरी नली महनर में पानी की तेज रफ्तार होने के सबब नहाते हुए डूब कर हलाक, जिसकी इतला रेती पुलिस और उसके वारसों को दी गई। इतला मिलने पर रेती पुलिस और मकामी लोगों ने मिलकर नली महनर से लाश 4 घंटे बाद निकाल दी गई। लाश रेती PPH सेंटर लाई गई, जहां डॉक्टर ना होने की सूरत में दोबारा लाश को प्राइवेट क्लिनिक लाया गया, जहां जरूरियात चेकअप करवा के लाश वारसों को दी गई। कैमरामैन सईद कमर के साथ अब्दुल वहीद सुमरो, सहारा न्यूज़, रीजनल ब्यूरो चीफ। काना गिरदो नवाह में मंशियात जैसी लानत परवान चढ़ चुकी है। काना के मजाफाती इलाकों में तो ये धंधा पहले ही मौजूद था, मगर अब इसने काना के मरकजी इलाकों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस काले धंधे के आगे पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर भी बेबस नजर आते हैं। यही नहीं बल्कि चंद पैसों के इवज मेडिकल स्टोरों पर ये जहर सरेआम बेचा जा रहा है। इस सिलसिले में जब टीम पकड़ ने इन नशे की लत में मुब्तला लोगों से बात करने की कोशिश की तो बाज लोग इनकारी हो गए और बाज लोगों ने टीम पकड़ से हाथापाई करने की कोशिश की। ब्रदर आप किस नवैयत के इकदाम करते हैं? यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं मैं नहीं कुछ करता। बेटा क्या करते हो? वो जो कार्य थे ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मंशियात हो यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि लोगों के साथ उलझने में मसरूफे अमल नजर आते हैं। ये साहब यहाँ पर हमारे साथ उलझने में मसरूफे अमल है। ये भी यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि सरेआम इंजेक्शन लगाने में मसरूफे अमल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ब्रदर आप कौन सा नशा करते हैं?
जैसे कि उसी पीने होते हैं पता जरा कुछ चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा पुलिस की जानिब से कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पे सरेआम आप नशा कर रहे होते हैं? सरेआम जनाब ने पुलिस आप हमारी मंथली ला रहे पैसे ला रहे हैं नशे और यार आप बताओ। अच्छा जी और यार पता कि जरा हर बंदा नशे फंसा है। जी जी। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि आप लोगों की किस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए? सपोर्ट यही होनी चाहिए कि नशे इन्होंने रोकथाम होनी चाहिए और यार गल नहीं करन दो। जी बेटा और यार छोड़ो ना जी तुम साडे पीछे हेलो बेटा आप भी बात। अच्छा ये साहब हमारे उलझने की कोशिश कर रहे हैं आप ये बताइएगा उलझने की कोशिश हर एक तरीके से नशे में अमल है और हमारे साथ उलझने में बताओ। नशा फरोश ये लोग इस कदर दलेर हो चुके हैं कि ना इन्हें पुलिस और मुतलका इदारों का डर है और ना ही मीडिया का। अगर कोई भी इनके इस काले धंधे पर हाथ डालने की कोशिश करे तो ये उनसे गालम गलोच और हाथापाई पर उतर आते हैं। नशे की लत में मुब्तला इन लोगों ने हुकूमत से शिकवा किया कि इनको हुकूमत की तरफ से मुकम्मल हकूक नहीं मिल रहे। आप क्या कहते हैं इमरान खान के दौर में आपको सहूलियात की फराहमी मिली जाके आपको नवाज शरीफ के दौर में ज्यादा रिलीफ मिला? ये हकी सच्ची बताएं या झूठ बोलूं? हकी सच्ची बताएं। हम पहले अच्छे थे, पहले बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। अब तो जी बिल्कुल ये साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में हम बिल्कुल बेहतर थे। तरीके इंसाफ के नाम पर वोट तो लिए, हुकूमत कायम की, लेकिन अफसोस के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सके। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद के मामलात में नुमाया इजाफा देखने को मिला। इस तरह ये साहब भी कह रहे हैं कि हमारे भी मसाइल में इजाफा देखने को मिला। यहाँ पर हम दीगर साहिबान से बात करने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? खैरियत से आप? अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि नशा किस लिए करते भाई? कौन करता? ना तो डेली से देख के आया हूँ इधर। नशा करते लोग? करते हैं और इनको पुलिस नहीं पूछती? पुलिस आती है ये भाग जाते हैं। अच्छा जी क्या होना चाहिए? ये जो न्यू नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए जी ब्रदर, जो नई नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुंचा रही है क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए जी ब्रदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए। इस मौका पर बाज लोगों का तो ये भी कहना था कि इन नशा फरोशों को पुलिस और दीगर मुतलका इदारों की सरपरस्ती हासिल है। ये पुलिस वाले खुद करवा रहे हैं। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद में भी अपने अपने इजहार ख्याल में ये कहा, किसी ने मुतलका पुलिस के खिलाफ बात करते हुए ये कहा कि तमाम तर नशावर इंजेक्शन और मंशियात फरोशी पुलिस की सरपरस्ती में हो रही है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम गुर्बत की वजह से नशे करते हैं। मैं यहाँ पर दीगर अफराद से भी बात करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ब्रदर, नशा की लानत से नई नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है और मैं काना से बिलोंग करता हूं। और ये देखते हैं हम जो रोज यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं अपनी नई नस्ल को अंधेरों में डूबते हुए, अपनी नस्ल अपनी जो ये हमारी नस्ल हमारी लोग हैं तो इनको जिंदा कमजोर होते हुए देखते हैं। ये जिंदगी और मौत इनकी हम रोजाना देखते हैं। इधर कई दफा हमने लोगों को बेहोश देखा है। बहरहाल इसी तरह ये होता रहा, अगर ये इसी तरह खुलेआम इस तरह करते रहे या हम लोग इनकी हौसला अफजाई करने की बजाय हम इनको कंडेम नहीं करेंगे तो ये लोग बढ़ते चले जाएंगे। हमारा आप क्या समझते हैं, मकामी पुलिस का भी इसमें कोई अमल दखल है जिसकी वजह से मंशियात फरोश मुतहरक है? नहीं, मुतहरक तो देखें ना जी, ये एक रास्ता है। अब पुलिस वाले इधर आएंगे, चक्कर मारेंगे तो इंशाल्लाह ये जरूर काबू आ जाएगा इन पर गश्त इन पर हो जाएगी इंशाल्लाह। पुलिस वाले भी, हम भी ताउन करें, पुलिस वाले भी ताउन करें, मोहल्ले वाले भी ताउन करें, सब लोग हम लोग ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। इन बच्चों को भी थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि ये रास्ता गलत है। हम लोग खामोशी से गुजर जाते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि इनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि बेटा ये रास्ता गलत है, ये मौत की तरफ जा रहा है, ये हराम काम है, ये आपको सूट नहीं करता। आप अपने माँ बाप की जिंदगी ना बर्बाद करें, अपने खानदान को बर्बाद ना करें, अपने आप को बर्बाद ना करें।
इस मौका पर शहरियों का कहना था कि इन नशा फरोशों को सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि इस किस्म के दीगर अनासर भी इससे इबरत पकड़ें और मुल्क से नशा फरोशी का खात्मा किया जा सके। मेरा तो मसला ये है कि जो मंशियात बेचने वाले हैं ना, इनको सजाए मौत के सिवा कोई इनका रास्ता नहीं। थाने में मत दीजिए, क्योंकि थाने में जाएंगे वो पैसे लेंगे, इनको छोड़ देंगे। इनका सिर्फ एक ही हल कि जो पकड़ा जाए उसको फौरन सजाए मौत सरेआम, तो ये मंशा खत्म होगी, वरना नहीं होगी। जी शहरी का ये भी कहना था कि कवानीन को मजीद सख्त करना चाहिए और कवानीन को सख्त करके मंशियात फरोशों की सजाओं में मजीद इजाफा होना चाहिए ताकि ये निशान इबरत बन सके। लेकिन अफसोस के यहाँ पर जो PRCP और PPC पैनल कोड जो कवानीन है, कवानीन के मुताबिक बिल्कुल जो सजाएं मिलती हैं उस पर मंशियात फरोशों को रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिलने की वजह से ये मंशियात फरोश जमानतें करवा के दोबारा आके मंशियात फरोशी में मसरूफ अमल रहते हैं। मेरे पास रियाज भाई भी मौजूद है। जी ब्रदर, आप बताइएगा मंशियात फरोशों की यहाँ पर क्या पोजीशन है और इनके खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो ऐसे फिरते हैं जैसे दिन रात है, ये जो कुछ जंगल का कानून होता है, इसकी वजह से ना इनको पूछे ये दुकानों में भी मशहूर इधर कभी कोई रेडी से आम उठा लेता है, कोई बटर उठा लेता है, किसी का डाला जो कोई आटे का तोड़ा खा लेता है। इधर तो ऐसा ही है, जो जंगल भी नहीं, जंगल का कानून है उधर भी नहीं ऐसे होता, इलाका गैर में भी नहीं ऐसे जैसे इधर है। मेडिकल स्टोरों पर खुले आम नशा आवर इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, मगर कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस पर एक्शन नहीं ले रहा। सड़कों पर सरेआम नशा आवर अनासर के बाकियात पड़े हैं, मगर महकमा सेहत और महकमा इंस्तादे मंशियात को कोई परवाह नहीं। इससे महकमा सेहत और महकमा इंस्तादे मंशियात की कारकर्दगी का पता चलता है। यहाँ पर ये सरिंजें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मंशियात फरोश इंजेक्शन लगाते हैं। मुतलका इलाका काना गिरदोरवा नश्तर टाउन की बात करें तो मंशियात फरोशों मुतहरक नजर आते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर और हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से दावे तो किए जाते हैं, दूसरी तरफ मिनिस्टर हेल्थ भी दावे करती नजर आती हैं। लेकिन अगर काना गिरदोरवा की बात करें, पूरे नशा टाउन की बात करें तो मेडिकल स्टोर्स पर सरेआम नशावर इंजेक्शन की फरोख्त जारी है, जो कि नई नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुकी है और नई नस्ल तबाह होकर रह गई है। अगर महकमा जात की बात करें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में महकमे मफलूज होकर रह गए। ये थाना काना जो कि लाहौर के चंद थानों की तरह थाना काना मॉडल थाना का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर मंशियात फरोश मुतहरक नजर आते हैं। अवामी हल्के और सरापा एहतजाज है। लोगों का ये कहना कि मंशियात फरोशों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन, SP मार्टन, IG पंजाब और मिनिस्टर हेल्थ सख्ती से नोटिस ले। इस बारे में अवाम का कहना था कि यहाँ पर हर रोज नशा बेचा भी जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। फिलहाल महकमा सेहत और महकमा इंस्तादे मंशियात की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर क्या देखते हैं आप सुबह से शाम तक? हम सुबह से शाम तक यही देखते हैं, नशेई बैठे होते हैं, नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बस। जी ब्रदर, आप रोजाना यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर यहाँ पे नशाई बैठे होते हैं, कोई 70-80 यहाँ पे शरेआम पुराने गाने इधर काफी गाँव के अंदर हर चीज यहाँ पे बिक रही है 50 साल से 100 साल से, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जो SHO आता है वो बिक जाता है, पैसे लेता है, आगे हर चीज बिक रही है, तो लिहाजा इस चीज पे कुछ, इस अमल पे कुछ किया जाए। अवामी हल्कों ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक तो एहतजाज किया और दूसरा अवामी हल्कों का ये कहना था कि मकामी पुलिस इनके खिलाफ अगर मुतहरक तरीके से कार्रवाई अमल में लाए तो ये नशे की लागत से नई नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, वो बच सकती है, इसको बचाया जा सकता है अगर महकमा जात अपने मुस्बत इकदामात में मसरूफ अमल रहे, पुलिस अपनी बर वक्त कार्रवाई करे, हेल्थ केयर कमीशन, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल स्टोर्स पर नशा अवर इंजेक्शन व अद्वियात की सरेआम फरोख्त पर पाबंदी आयद करे और पुलिस मंशियात फरोशी पर कंट्रोल करना चाहे तो बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। और मुल्क में ये मंशियात फरोशी के खिलाफ लोग भी अब सरापा एहतजाज है और लोगों का ये कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि आप नशा किस वजह से करते हैं, क्या मजबूरी है आप? जी शौक से लाते हैं ये वगैरह।
اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انجیکشن لگاتے ہیں یا کہ دیگر نشے کرتے ہیں؟ ہم سگریٹ میں پیتے ہیں، سگریٹ میں پیتا ہوں۔ سگریٹ میں چرس بھی پیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چرس کانا میں سریام بک رہی ہے؟ نہیں بات ڈھونڈنی پڑتی، کس کس جگہ سے لیتے ہیں آپ؟ بس یہ تو کتوں نہ کتوں لب جاتی ہے، دلی کو فیکٹری ہو یا کتوں۔ یعنی کانا کے علاقے سے مل جاتی ہے؟ ہاں مل جاتی ہے۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں یہ منشیات فروشوں کو مزید آزادی دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے؟ نہیں جی نہیں۔ جی بالکل، یہ صاحب چرس کے نشے میں مصروف عمل ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ منشیات فروش متحرک جو منشیات فروشی میں منصوف عمل ہیں، جن کی وجہ سے نئی نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، لوگوں کا کہنا تو ہے، لیکن عوام کے علاوہ منشیات فروشوں کا بھی کہنا کہ نشے کی لعنت سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ میرے پاس یہاں پر علاقے کی معروف شخصیت کیسر شاہ صاحب موجود ہے۔ کیسر شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، شکریہ۔ آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہاں پر صبح سے شام تک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بات یہ، السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ ہمارے کانا میں منشیات کی بہت زیادہ، ہر بندہ ہی منشیات فروش ہوا پڑا یہاں پہ، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ منشیات کا گڑھ ہے، کان نمبر اسٹاپ۔ یہاں پہ کسی بچے سے پوچھیں، یہاں پہ روڈ پہ رات کو آئے، اسی جگہ پہ اکثر دوسرے دن یہاں پہ لاش پڑی ہوتی ہے کسی منشیات فروش کی۔ یہ اہل محلہ پوچھ لیں ان سے، پر یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میری سبھی جو بھی میری آواز سن رہا ہے، وزیر اعظم سے لے کے جو بھی سن رہا ہے، تو پولیس کے اعلیٰ جو افسران ہیں اس سے اپیل ہے کہ خدا پلیز ہماری جو جنریشن ہے، نیو جو لڑکے ہیں، جوان لڑکے جو جن کی ابھی لائف کے آگے بہت کچھ پڑا ہوا ہے، ان کو بچا لیں آپ، یہ میری ان سے مسوات کرے۔ جی بالکل، کیسر شاہ صاحب نے بھی اپنے اظہار خیال میں منشیات فروشوں کے خلاف آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی آپریشن لاہور، سی سی پی ایل لاہور اور دیگر اقتدار کے عوانوں کو یہ میسج کنوے کیا کہ کائنڈلی یہ منشیات فروشی کو ختم کیا جائے۔ یہاں پر کانا کا یہ مرکزی علاقہ 5 نمبر صاف ہے، گرین بیلٹ پر آئے روز دیکھنے میں آتا ہے کہ نشے کی زیادتی کے وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے کو دبا دیا جاتا ہے۔ افسران کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کو لگام نہیں ڈالی جا رہی۔ محکمہ ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر ہیلتھ وزارت کی بات کریں تو اس کی طرف سے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن سریام میڈیکل سٹوروں میں کانا گرد و نواح کے علاقہ پور نشتر ٹاؤن بھر کے میڈیکل سٹوروں پر نشاور انجیکشن کی سریام فروخت جاری ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ اقتدار کے عوانوں سے غریبوں کے مکانوں تک ہم کریں گے بات، ہم بنیں گے مظلوموں کا سہارا، سہارا نیوز کے ساتھ۔ اسٹریٹجک اناؤنس کی گئی تھی، جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں، فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن، ٹوڈے وی بینگ ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس، یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا۔ یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے، نیا نہیں ہے، لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر، کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، چاہے ہیومن رائٹس تھے، چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے، چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے، چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں، جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے۔ اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا، جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جدوجہد، انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے۔ آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جدوجہد کہا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے،
اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی، وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا، اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں. اور حالیہ جو ہوا ہے، جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا، ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں، US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں، 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں، ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر، اس کی آپ کاوش دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی، اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی، اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں، مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے، تھنک ٹینک سے ہمیں فریش ان پٹ ملے، اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا، اور اس کی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا، شیشے ٹوٹ جائیں گے، ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی، اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے، اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے، اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی. وہ ہمیں گفٹ کی گئی، اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے، یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا، اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی، اور آخر میں FM ڈائریکٹ. یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے، اور جتنے فورن آفس کے آفیسرز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں، اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی ان پٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز ور سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے، کیونکہ جو بنیادی وجہ
ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا، یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے قرض لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا۔ تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا، اپنے فورن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا۔ ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے، اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی۔ نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا، اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں، اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا۔ اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر، ایک بڑی وجہ ہمارے بحران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پہ الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا جاتا۔ تو ہم نے یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے، حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور سول حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا۔ اور میں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہماری جو ڈیفنس کی قیادت ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبردست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر عیاشی چل رہی ہو۔ تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی، کوئی قرض نہیں لیا۔ ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے، کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی۔ ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب ڈومیسٹک سائڈ اور دوسری جانب فورن جو تھریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 17% تھی۔ بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سچویشن ابھری، اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے اچھے انداز میں ہماری ریونیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی۔ اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہل ہمیں 2 چیلنجز تھے۔ سب سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ڈائریکٹو تھا کہ پاکستان کے لوگ، عام لوگ، ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔
تو ہم نے 1240 ارب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکج دیا، اور اس پیکج کے کئی کمپوننٹ، کئی حصے تھے، لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ، بھولے ہوئے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کی ڈیلی جو جاب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور جو ویسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے، اور پاکستان کے ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ دیے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور 1.60 کروڑ لوگوں کو پیسے ملے، اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائی گئی. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گی. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ، ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے. تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی. ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے. ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے. ہم نے اسمال بزنسز، چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے، اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں. اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹر سائیکل خریدیں، ٹریکٹر خریدیں، گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز ہے، فچ ہے، انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے، اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا ہے. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز 0 کیے. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں، پہلا مہینہ یہ نئے سال کا، مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے. ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی. ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی. ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی. ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی. ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی. ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی. اور ساتھ ہی ساتھ
जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इस महीने में आए, 2.8 अरब डॉलर, और एफबीआर की कलेक्शन 300 बिलियन हुई, जो उनकी इंटरनल एस्टिमेट से 23 गुना ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं, और स्टॉक मार्केट ने कोरोना वायरस के बाद 40% से ज्यादा इजाफा किया। इन सब चीजों का अगर आप एक कंबाइंड इफेक्ट देखें तो इंशाअल्लाह इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम लोग आगे जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह क्या है? सिर्फ एक, पाकिस्तान के लोग। और हमने अगर पैसे खर्च किए हैं तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर किए हैं। जिस तरह मैंने कहा 250 अरब रुपए दिए गए 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को, 192 अरब रुपए दिए गए कबायली इलाके जो अब मर्ज हो चुके हैं उनको, 50 अरब रुपए दिए गए 5 बुनियादी खाने पीने की चीजें यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ते दामों बेचने के लिए, 15 बिलियन दिए गए रमजान के दौरान 19 चीजों की कीमत कम रखने के लिए, 72% पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रिसिटी हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है, 90% पाकिस्तानियों को गैस हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है, 100% ट्यूबवेल यूजर्स को हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रही है। और जब आपने देखा कि तेल की कीमतें दुनिया में घटी, पेट्रोल और डीजल की, तो वो भी पाकिस्तान के अवाम को उसका फायदा दिया गया। और हमारी और फर्टिलाइजर की कीमतों के लिए गैस की जो सब्सिडी है वो भी दी जा रही है। देखें, हम सब अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो उमंगें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी हो सकती है। ये मुल्क ऐसे नहीं बना था, इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। ये 1930 में एक शायर का ख्वाब था, जो बादशाही मस्जिद के साए में एक रेजोल्यूशन बना 1940, और जब 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना यहां पहुंचे तो वो कायदे आजम बन चुके थे और ये ख्वाब पाकिस्तान बन चुका था। अब हमें मौका है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ मिलकर वो चीजें करें जिसके लोग मुंतजिर हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पॉलिसीज बरकरार रहेंगी, और अभी जो अच्छे असरात सामने आए हैं इनको और पायदार बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया हफीज साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद नजर साहब से, और वक्त चूंकि बहुत कम है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुख्तसर उसमें अगर आप वो बयान कर सकें, क्योंकि अभी 2 स्पीकर्स और भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि कोई रेपिटेशन ना हो और 2-3 मिनट में सनत के हवाले से बात कर लूं। सबसे पहले कोविड के हवाले से बहुत जरूरी था कि कोविड में सारी दुनिया की इंडस्ट्री और कारोबार डिस्ट्रेस में जा रहे थे। पाकिस्तान ने एक फर्क रास्ता अपनाया। हमने सप्लाई चेन्स को और सप्लाई रूट्स को मुकम्मल तौर पे बहाल रखा, और थ्रू आउट द कोविड के जो स्मार्ट लॉकडाउन या ब्लैंकेट लॉकडाउन से किसी किस्म की शॉर्टेज किसी भी प्रोडक्ट की नहीं आने दी। उसकी वजह यह थी कि बर वक्त असेंशियल इंडस्ट्रीज को खोला गया, और बर वक्त हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन के फेजेस में खोला और मार्केट्स को खोला, और हम मेडिकल की जो सप्लाई रूट है उसको भी हमने खोला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जब कोविड का सिलसिला ये पूरे अपने अरूज पे था, तो किसी किस्म की सप्लाई चेन्स के अंदर किसी किस्म की हमें डिसरप्शन नहीं नजर आई। हमने इसी दौरान कारोबारों के लिए जो रिलीफ दी, रिलीफ का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टेट बैंक की रीस्केड्यूलिंग, पेरोल फाइनेंसिंग थी। 30 लाख 35 लाख छोटे कारोबार जो थे उनके 3 माह के बिजली के बिल माफ करके उन तक भी हमने अपनी जो रिलीफ है वो पहुंचाई। तो पाकिस्तान के अक्सरियत जो कारोबार थे उन तक ये रिलीफ पहुंची। टैक्स फ्री बजट दिया गया। ये ना सिर्फ के टैक्स फ्री बजट था, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि जो टैक्स फ्री बजट के अलावा इसमें हमने टैक्सेस की शरह को कम किया। 2 साल से हम इनपुट्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर, उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज को हम कम कर रहे हैं, और हजारों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे हम कस्टम ड्यूटी को 0% कर चुके, 0% पे ला चुके हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर हम कमी लेके आए कस्टम ड्यूटीज में, और सेल्स टैक्स की स्पेशल रिजीम्स को भी खत्म करके स्टैंडर्ड रिजीम की तरफ किया गए। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हम एक पैकेज लेके आए,
ایک منفرد پیکج تھا اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کنسٹرکشن پیکج کے اندر، کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں. اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا، کیونکہ مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران ہم نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے، اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ فورسی بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربز کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے، وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے. اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری، انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ، ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے، اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں، 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے، منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں، اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے، اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئے. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا. اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، انٹرنل مسائل ہیں، اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں. یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی ہے اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا، ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی، مرتب ہوئی اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری اور ہم انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی، کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے، دخل ہے اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020 میں 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا فائنینشیل ایئر تو $2,561 ملین تھی جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر، بنگلہ دیش کی 0.5% ہے اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے، ڈی ایل ٹی ایل دیے، فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا، انرجی کی سبسڈیز دیں اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے جو ایک اچھا سائن ہے جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں.
یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں. جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر, سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا, جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں, اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے, اور دوسرا جو MER کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے, اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگرس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی 1 صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا, کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی 1 صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا, اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا, اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں GDP جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے, UK کے اندر 20% شرنک کی ہے. تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے بھی کیا, اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا, پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے, بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے, تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل جو پاکستان کے بارے میں عام طور پہ بہت اچھی خبریں نہیں چھاپتا, انہوں نے کہا کہ کورونا کے اندر دنیا میں ایک برائٹ سپاٹ ہے پاکستان. تو یہ ہوا کیسے, کیا ہوا اور کیسے ہوا, اس کی بالکل کوئکلی اگر میں بتاؤں. پہلے تو ہینڈل کرتے ہیں تو صحت کے نظام کے اوپر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اور صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں اس وبا سے ڈیل کرتے ہوئے. اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے خطے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے ہے, کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت ہے, کوئی کہتے ہیں کہ وہ BCG کے انجیکشن جنہوں نے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر. اس وقت صورتحال پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. 5-7% کا فرق نہیں ہے, 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں.
भारत के अंदर इसी 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा अमवात हो रही है और ईरान में पाकिस्तान से 20 गुना ज्यादा अमवात हो रही है। तो ये जो फर्क है वो बहुत ही एक वाजे इस वक्त तफरीक नजर आती है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और बाकी क्या है। और उसको जाहिर है सेहत के अगर सिर्फ हम ख्याल रखें और उसको मुल्क को बंद कर दें तो मईशत पे बहुत मंफी असर पड़ता है। तो मईशत की साइड पे क्या हुआ उसको बिल्कुल अगर एक ही मैं आपको मिसाल दे दूं उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। बाकी कुछ तफसील पहले भी बताई जा चुकी है कि मार्च से जुलाई का अरसा जो है, क्योंकि फरवरी के आखिर में इस खित्ते के अंदर केसेस आना शुरू हुए, तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मार्च से जुलाई बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और भारत की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें क्या हुआ पिछले साल की निस्बत। तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल से 31% उनमें कमी वाक़या हुई, भारत के अंदर 33% कमी वाक़या हुई और पाकिस्तान में 20% कमी वाक़या हुई। यानी 1/3 कम नुकसान हुआ हमारा बनिस्बत भारत और बांग्लादेश के। और हमने ये देखा, जो अभी हमने जायजा लिया, कि मईशत पे भी कम नुकसान हुआ और सेहत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और बहुत बेहतर हालात हैं। तो अब सवाल ये कि ये क्यों हुआ, और 3 चीजें मेरे ख्याल में अगर उसको, और वो बड़ी बुनियादी चीजें हैं, ये पूरी 2 साल की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है, इमरान खान की जो हुकूमत रही है, उसका अगर आप जायजा लेंगे तो ये जो 2 या 3 चीजें हैं वो उसके अंदर बड़ी बुनियादी सतून के तौर पर नजर आती है और बहुत इनके ऊपर बात भी की जाती है। पहली तो जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाजे, उनके जहन में कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है उनके अंदर कि हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जो कमजोर तरीन तबकात हैं उनकी मदद करना है। पाकिस्तान में और मैं कहूंगा पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहां जमहूरियत इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, वहां पे अशराफिया का कंट्रोल होता है फैसला साजी के ऊपर, और ज्यादातर फैसले किए जाते हैं चंद लोगों की, चंद खानदानों की बेहतरी के लिए। इमरान खान बिल्कुल वाजे हैं और उनके तमाम जितने भी इकदाम होते हैं वो उसके अंदर आपको ये नजर आता है। इसीलिए इसके अंदर भी जब पहले दिन जिस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडर्स खड़े होकर लॉकडाउन 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 का मुतालबा कर रहे थे, जहां कोई किसी को फिक्र ये नहीं थी कि सबका अगर रोजगार छिन जाएगा तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी यही मुतालबा कर रहा था। और उसकी वजह ये नहीं कि वो मीडिया वाले जो हैं वो कोई तरीके इंसाफ के साथ कोई दुश्मनी की बुनियाद पे कर रहे थे। हम जिस माशरे के हिस्सा हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मीडिया के ओनर्स हैं, जो मीडिया के बड़े एंकर्स हैं, हम साहिब सरबत लोग हैं और ज्यादातर हम में से जो लोग हैं वो उसका नहीं सोचते कि जो सबसे कमजोर है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से ये बात की, बड़ी तनकीद भी उसके ऊपर हुई। तो मेरे ख्याल में एक तो जो बुनियादी वजह बनी कि हमने क्यों मुख्तलिफ तरीके से इस वबा का को हैंडल किया और हमने जो एक्शंस लिए, वो एक उसका ये पहलू आया। और उससे जो हमाद अजहर साहब ने जैसे जिक्र किया, हमने जल्दी फैसले किए, बर वक्त फैसले किए, लोगों को रोजगार मुहैया करने के जल्द मौके फराहम किए। और दूसरा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख कह रहे थे और अभी आपको सानिया निश्तर उसकी तफसील बताएंगी, कि ऐसा एक उन लोगों की जो सबसे कमजोर तबके से ताल्लुक रखते थे उनकी मदद करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो पाकिस्तान में जिसकी कोई नजीर ही नहीं मिलती, बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो प्रोग्राम किया गया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया, जितना इनको खराज अकीदत पेश की जाए वो कम है। डॉक्टर हफीज शेख ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूं कि कभी एक दफा भी उन्होंने ये नहीं बात की कि किस तरीके से जो बजट है, ये जो फाइनेंसिंग है, वो आड़े में आए जो मदद करनी है उसकी। और उसके बावजूद मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि वो जिसको बोलते हैं ओपन द चेक बुक्स, उसके बावजूद जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। जो IMF का एस्टिमेट था उससे बहुत कम हमारा फिस्कल डेफिसिट खत्म हुआ। दूसरी बात जो है, और ये बहुत बड़ी तनकीद होती है तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, ये एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया, इनकॉम्पिटेंट। अब ये मेरे साथ बैठे हुए शामम कुरैशी साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमाद अजहर साहब SOAS, लिंकन इन, डॉक्टर हफीज शेख हार्वर्ड,
ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. سو یہ ٹیم. اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی ہوں گے. لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈ، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں، تمام سیاسی اکائیاں. اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی، اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے. ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی، لیکن جو فیصلے تھے، سبسٹینٹیو ڈیسیشن جن کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے، میرے اب ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے، فارن ریلیشنز کمیٹی کے UK کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئر ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا، پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس، سائنس بیسڈ، اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان ڈال دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی، بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی، پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. ہر اور بنیادی طور پہ کیا، وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے، ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر، اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد، جس کی کوئی پاکستان میں، دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر، گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا، جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی، کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا، کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب، اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی.
یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کے ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت، اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود قرضہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے، جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے. احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں. انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں. ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے. احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس